کہ اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ یہ دنیا قائم ہوئی اور پھر اس دنیا میں باقاعدہ ہر چیز کا نظام قائم کیا گیا تاکہ آدم و حوا اور پھر آنے والی نسلیں بہتر طور پر اس زمین پر زندگی گزار سکیں۔ لیکن اکثر ہمارا دل و دماغ ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ آدم سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور کیسے یہ دنیا وجود میں آئی۔ یہ اور اس جیسے کئی سوالات ہیں جو ہمیں سوچ کے گھوڑے دوڑانے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ سوال ابھی سے نہیں بلکہ گزری کئی نسلوں کو الجھن میں ڈالنے کا سبب بنا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اکثر لوگ یہی سوال کرتے تھے کہ اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا۔ اس کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس سے جڑی مختلف تھیوریز بتاتے چلیں کہ سائنسدان عیسائی اور مختلف لوگوں کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ زمین پر آدم کو اتارنے سے پہلے یہاں شیطان کو پھینکا گیا۔ جب اللہ نے آدم کی تخلیق کی تھی تو پہلے انہیں جنت میں اتارا گیا تھا اور تخلیق کے بعد سب فرشتوں کو کہا تھا کہ اسے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ اس وجہ سے اسے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا اور ہزاروں سال وہ اس زمین پر روتا رہا، اور پھر اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ میں بندوں کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا۔ اور جیسا کہ شیطان آگ سے بنا تھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ آدم سے پہلے صرف جن تھے اور اس زمین پر فتنہ اور فساد کرتے تھے۔ تو فرشتوں کی فوج بھیجی گئی جنہوں نے شیطانوں کے خلاف جنگ عظیم کی، اور تب سے جنوں کا بسیرا صرف جزیرے اور سمندر ہے۔ اس کے بعد کچھ سائنسدانوں اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ زمین پر آدم سے پہلے صرف ڈائنوسارز تھے جو ہزاروں سال پہلے انسانوں کی آمد سے پہلے اس زمین پر آباد تھے، لیکن انسانوں کی آمد کے ساتھ ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں۔ اسی طرح بعض سائنسی ریسرچ کے مطابق آدم سے پہلے انسانوں جیسی کچھ مخلوقات آباد تھی، اور مختلف جگہوں سے ملنے والی عجیب و غریب انسانی کھوپڑیوں اور انسانی ڈھانچوں کے آثار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں آدم سے پہلے بھی مخلوقات آباد تھی جو پہلی قوموں کی طرح شاید تباہ ہوئی تھی، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا۔ دوستو، ان میں سے پہلی دو تھیوریز تو کسی حد تک سچ ہیں، لیکن باقی تھیوریز کے بارے میں کوئی بھی شواہد نہیں ہے۔ یہ صرف فرضی کہانیاں ہیں جو ہر کوئی اپنے اپنے نظریے کے مطابق پیش کر دیتا ہے۔ بہرحال قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ ہود وہی ہے جس نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کے مطابق آدم سے پہلے زمین پر صرف پانی تھا۔ اس آیت میں کسی بھی قسم کی مخلوق اور باقی چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تھا تو ان کے جوابات کیا تھے؟ اس بارے میں ابو رزین و کیلی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت لوگوں نے ارشاد کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے ایک قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا، پھر اس سے کہا کہ لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب کچھ لکھ کر لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا۔ بخاری شریف میں ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہم نے آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم سے پہلے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں، صرف اللہ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم کو پیدا کیا، اور جنات کو 2000 سال پہلے رات کے درمیان آدم کو پیدا کیا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی
आग से पैदा कर दिया गया था। इस तरह ये दुनिया वजूद में आई और आदम जमीन पर आया और इसके बाद इंसानों की नस्लें चली और ऐसे ही एक दिन अल्लाह इस जमीन पर इंसान को दिया वक्त खत्म कर देगा और जैसे ही ये दुनिया बनी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि जब तक हमें जिंदगी अता की गई है इसे हमारे लिए नेकी का जरिया बना दे और वक्त क़यामत जब अल्लाह के सामने पेश हो तो ईमान की रोशनी से चमकते चेहरों के साथ हो, न कि गुनाहों का बोझ लिए। आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवाह के तमाम लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।